توجہ کیجیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غار میں صدیق اکبر کے ساتھ تشریف لے گئے، صدیق اکبر نے صفائی کی، حضور علیہ السلام کو عرض کیا کہ اندر تشریف لائیے، حضور اندر تشریف لے گئے۔ اب نبی کریم علیہ السلام اندر تھے، اچھی طرح اس کی صفائی کر کے صدیق اکبر نے عرض کیا کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر، اذهب الى صدر الغار، جاؤ غار کے درمیان پانی پی لو، غار کے درمیان جاؤ اور پانی پی لو، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اب جب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو ابو بکر حضور کے حکم پہ چل پڑے۔ پتا تھا میں کلیم اللہ سے نہیں مانگ رہا، حبیب اللہ سے مانگ رہا۔ اگر کلیم اللہ پتھر پہ ڈنڈے کی ضرب لگائے تو فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینہ، 12 چشمے جاری ہوتے، تو یہ حبیب اللہ ہے، یہ تو انگلیوں سے چشمے جاری کرتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جا کے غار کے درمیان پانی پی لو۔ صدیق اکبر تشریف لے گئے، صدیق اکبر غار کے پاس گئے، پانی پی کے واپس آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پی لیا؟ عرض کی جی آقا پی لیا۔ فرمایا کیسا تھا؟ یار پلایا جو خود تھا۔ تو پوچھنے کی وجہ کیونکہ صدیق کو سرکار بتانا چاہتے تھے تو کیا پی کے آیا ہے۔ حضور کو پتا تھا وہ کیا ہے۔ آقا میں پانی پی آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیسا تھا؟ اب جواب سنیے، جو پانی ابو بکر نے پیا اس پانی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا۔ اچھا لکھنے والا کون؟ علامہ اسماعیل حق کی تفسیر البیان کے اندر لکھ رہے ہیں، امام سیوطی تفسیر در منصور کے اندر لکھ رہے ہیں، امام حلبی سیرت حلبیہ کے اندر لکھ رہے ہیں، علامہ محب تبری الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ کے اندر لکھ رہے ہیں کہ کہا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا۔ بولیے شہد سے زیادہ میٹھا۔ وَأَبْيَضَ مِنَ اللَّبَنِ، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید۔ وَأَزْكَى رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ، مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پتہ یہ پانی کہاں سے آیا؟ اس کی ساری تاریخ پوچھ کے پتہ کہاں سے آیا؟ عرض کی اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر ان اللہ امر الملک المؤکل بانہار الجنہ ان اغرق نہرا من الجنہ، بلکہ نہرا من الجنۃ الفردوس الی صدر الغار۔ جب تو نے مجھ سے پانی مانگا تھا وہاں پانی کوئی نہیں تھا، میں نے کہا پی لے، جب تو چلا اللہ نے جنت الفردوس کی نہروں والے موکل فرشتے سے کہا کہ یار کے کہنے پر یار چل پڑا ہے۔ ابو بکر بعد میں پہنچے، جنت الفردوس کی ایک نہر کا کنیکشن یار کے غار کی طرف موڑ۔ اب سمجھیے اس بات کو، ذوق آپ کو آ گیا، نقطہ سمجھیے۔ صدیق نے کون سا پانی پیا ہے؟ جنت کا پانی پیا۔ اچھا آگے اگلے الفاظ سنیے، صدیق اکبر نے پانی پی کے جب سرکار نے بتایا نا یہ جنت کا ہے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی عند اللہ ہذہ المنزلہ، آقا رب کی بارگاہ میں میرا یہ مقام ہے۔ بات اگلی بڑی سننے والی ہے، اس بات کا جو حضور علیہ السلام نے جواب دیا۔ صدیق اکبر نے عرض کی آقا رب کی بارگاہ میں میری یہ شان، میرا یہ مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر نام، ابو بکر ہاں۔ نبی علیہ السلام نے آگے قسم ارشاد فرمائی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل والذی بعثنی بالحق نبیا، مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر مبعوث کیا۔ یہ حضور علیہ السلام نے قسم ارشاد فرمائی، مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر لا يدخل الجنہ ولو کان عملہ عمل 70 نبیہ، کوئی بندہ 70 نبیوں جتنے عمل لے کے آئے سینے میں تیرا بغض ہو وہ جہنم تو جا سکتا ہے، جنت جا ہی نہیں۔ یہ میرے نبی علیہ السلام نے
موقع پر ارشاد فرمایا اور حضور نے قسم ارشاد فرمائی ہن دسو جنت جانا جے کہ پھر صدیق دا دامن پکڑ کے اور پھر ایک اور نقطہ عرض کر دوں قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہتا نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیدوا علینا من الماء کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے جہنمی جہنم میں ہوں گے صدیق کے ماننے والے جنت میں ہوں گے صدیق کے بغضی جہنم میں ہوں گے تو صدیق کے ماننے والے جنت کا پانی پی رہے ہوں گے صدیق کے ماننے والے جنت کا رزق کھا رہے ہوں گے تو جہنمی کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء او جنتی او جڑا پانی لبے جو سانو بھی دیو او مما رزقکم اللہ یا جو رزق کھا رہے اس میں سے ہمیں بھی دو قالو قرآن کہہ رہا ہے 8واں پارہ قرآن کہہ رہا ہے قالو جنتی بولیں گے کہیں گے او جہنمیو ابو بکر عمر دے بغضیو او عثمان و حیدر دے بغضیو سن لو ان اللہ حرمہما علی الکافرین اللہ نے جنت کا کھانا پینا کافروں پہ حرام کر دیا ہے جنت کا پانی وہ پیے گا جو مومن ہوگا جو مسلمان ہوگا بے ایمان پی نہیں سکتا میں نے کہا جنت کا پانی وہ پیے گا جو جنت میں جائے گا صدیق تو وہ جنتی ہے جو جنت میں بعد میں گیا جنت کا پانی مصطفیٰ نے دنیا میں پلا دیا تھا جنت کا پانی دنیا میں پی لیا اب آخر میں صدیق اکبر کی بارگاہ میں سارے رل کے ہدیہ عقیدت پیش کرو گے اب ہر بندہ کے کوئی ہاتھ میں ہر جگہ پہ یہ پڑھتا ہوں کئی سالوں سے پڑھ رہا ہوں آج پھر پڑھنے لگا مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی دے اور کیمرے والا گھما ذرا اج میں ویکھا سارے بندے بعد وچ مینوں ویڈیو وکھانی ہے پتہ لگ جائے گا ہاتھ تھلے کیدا تے ہاتھ اوپر کیدا جدا ہاتھ تھلے ذرا کلوز کری مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی دے یار غار نبی دے تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے جان سارے نبی دے جان سارے نبی دے اور جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا غم گسارے نبی دے غم گسارے نبی دے صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ فرق جے اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دے وہ فرق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دے وہ رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو ایک گل منا نہیں سکتا نبی دے ناتوں جو گھر لٹاوے وہ باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا ہر بندہ کہے تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا غم گسارے نبی دے غم گسارے نبی دے ہر بندہ میرے ساتھ میں نعرہ لگواؤں گا ہر بندہ جواب دے گا مصطفیٰ کا ہم سفر انج نہیں پوری تو آواز اڑ کے باہر جائے پتہ لگے صدیق دے منن والے بیٹھن کوئی زبان کے نعرہ دے جواب کھڑے ہو کے دیو مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر لٹایا جس نے اپنا گھر لٹایا جس نے اپنا گھر لٹایا جس
بنے اپنا گھر ہے چرچ جس کے عرش پر ہے چرچ جس کے عرش پر سارے بیعت زبانوں کے کہیں لبیک 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 یا صدیق 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 جڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا جڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جڑا راست عمر دا منکر ہے وہ بشر یقین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تا وقت سچ زمین تے نہیں آیا